بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں آصف ریاض ہوں۔ آج بات کرتے ہیں کچھ اہم اپڈیٹس کے اوپر۔ پہلی بات ہوگی کہ خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ میں اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے اپنی ذاتی طور پہ یہ جنگ لڑی اور ایک ابھی تک یہ جنگ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے ٹویٹر ٹرینڈ آج تک توڑنے نہیں دیا، اور ان کو کہا، مخاطب کیا کہ یو آر آور فرنٹ لائن ویریئرز۔ بات کرتے ہیں کہ کچھ ایک اور ٹویٹ کے بارے میں جو کہ کل کا گردش کر رہا تھا، کچھ ہے وہ ٹویٹ فیک ٹویٹ تھا، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ایک بندے کے بارے میں جس نے عجیب و غریب داستان ہے اس بندے کی، جس بندے کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ صحافت میں ہے کس میں ہے۔ وہ صحافت ٹھیک ہے، انسانی طور پہ ہم ہر بات کی تنبیہ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں، سچ کو سچ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں۔ اسی جو فکرے کو میں مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایک جو وہ بندہ ہے جو حامد میر ہے، جو ایک صحافی کہلاتا ہے، لیکن آج تک اس بندے کی سمجھ نہیں آئی وہ ہے کس کا، وہ کس سائٹ پہ ہے۔ یہ بات بڑی میں ذہن نشین آپ کر لیں۔ ایک بات کنفرم کر دوں آپ کو کہ وہ نون لیگ کا بندہ نہیں ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جس دن وہ پی ٹی آئی کے خلاف بات کرے گا، وہ کچھ ہی لمحے بعد، کچھ دنوں بعد نون لیگ کے اوپر بھی کوئی تنبیہ ترجیح کر کے بات کو برابر ٹال مٹول کر دے گا، لیکن یہ بندہ بیسیکلی پی پی کا ہے اور یہ پی پی کا ہی رہے گا۔ تو اور ایک اور بندہ ہے سہیل وڑیچ، اور شادی پہ بھی زرداری صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی پر بھی زرداری صاحب نے ان دونوں لوگوں کو ہی بلایا تھا۔ تو بات کرتے ہیں ان ٹویٹ جو انہوں نے کیا، اور بعد میں وہ ٹویٹ بھی احمد میر صاحب نے ڈیلیٹ کر دیا جو فیک نیوز تھی۔ اب اس نیوز پہ آتے ہیں کہ جی نیوز یہ تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا ہوا تھا جس میں وہ امریکہ کی کوئی منت سماجے یا کچھ بھی، حالانکہ اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے کیونکہ جب ٹویٹ ہی فیک تھا تو بات ہم کریں ہی کیوں اس بارے میں۔ تو پی ایم ایل این کی طرف سے دیا گیا تھا ٹویٹ، اور یہ پہلے بھی 6 مہینے پہلے بھی کچھ ایسا ٹویٹ ایشو ہوا تھا، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو نیوز ہے، یہ جو لیٹر ہے، یہ فیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں لیٹر کے حوالے سے کہ لیٹر کے اوپر جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی نے جو ہے نا امریکہ کی طرف ایک خط بھیجا جس میں وہ کچھ منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا محکمہ خارجہ کی جانب سے ایک خبر جو ہے نا ایشو ہوئی ہے، جو کہ میں آپ کو سکرین پہ بھی دکھا دوں گا کہ یہ انہوں نے تردید کر دی تھی اکتوبر 2020 کو کہ یہ لیٹر فیک ہے۔ وزارت خارجہ نے ایسا کوئی لیٹر ایشو نہیں کیا، اور نہ ہی شاہ محمود قریشی نے ایسا کچھ لکھا ہے یا سنا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ بہت کچھ رولے چل رہے تھے، کہہ رہے تھے جی بانڈا پوٹ گیا، یہ دیکھو جو بندے کہہ رہے تھے کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں، ہم اینٹی امریکہ، ہم یہ وہ، ان کا بانڈا پوٹ گیا۔ پھر کچھ سوال و جواب کے بعد، کچھ وہ کہتے ہیں پیار و محبت کے بعد، حامد میر صاحب نے بھی وہ جو لیٹر کا جو انہوں نے اپڈیٹ کیا ہوا تھا، اپلوڈ کیا ہوا تھا ٹویٹر کے اوپر، وہ ڈیل کر دیا، تاکہ پھر اس کے بعد ان کی بہت حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ اب اس حقیقت لیٹر کی حقیقت پہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ لیٹر کی جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ محکمہ خارجہ نے 2021 تھی، اکتوبر 2021، اس میں انہوں نے وہ لیٹر کی تصدیق کی کہ یہ فیک ہے، اس کا ذات محکمہ خارجہ کی جانب سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ اب نیکسٹ اپڈیٹ دیتے ہیں کہ ملتان جلسہ ہونے جا رہا ہے 10 مئی کو، جس کی شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپڈیٹ کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ 10 مئی کو جلسہ ہوگا ملتان میں۔ یہ وہ پہلا جلسہ ہے پی ٹی آئی کا جو 15 دن پہلے بتایا جا رہا ہے، نہیں تو پشاور کراچی لاہور جلسہ 2 یا 3 دن پہلے بتایا گیا تھا۔ اب آپ سوچ لیں 15 دن پہلے جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کا 15 دن پہلے بتایا گیا جلسے کے بارے میں، تو وہاں عوام کتنی جائے گی، اور وہاں عوام کتنے جوش و خروش سے پہنچے گی، اور کتنی عوام ہوگی۔ 10 مئی سے پہلے اب مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی لانگ مارچ ہوگا، کیونکہ 10 مئی تک اگر یہ اعلان ہو گیا کہ جلسے کا، میرا نہیں خیال کہ 10 مئی تک کوئی لانگ مارچ عمران خان صاحب کریں گے۔ کر بھی سکتے ہیں، یہ خان صاحب کی سچویشن کے اوپر ہے، جو حالات ہوں گے اس کے مطابق جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ اعلان کریں گے اس جلسے کے حوالے سے۔ اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے سامنے یہ مفتاح اسماعیل اور یہ حکومت ڈھیر ہو گئی ہے، جو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، جو کہتی تھی پیٹرول اتنے کا ہونا چاہیے، ڈیزل اتنے کا ہونا چاہیے، بجلی اتنے کی ہونی چاہیے، آٹا گھی کا ریٹ یہ ہونا چاہیے۔ اب وہی بندے عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سال ہم ٹیکس ریٹس نہیں بڑھا رہے اور ہمیں کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ بھائی آپ تو مہنگائی کے خلاف آئے تھے نا،
اب آپ یہ بیانیے دے رہے ہیں جی خان صاحب نے جو پہلی حکومت تھی اس نے جان بوجھ کے مہنگائی کا روکی رکھی ہے، مہنگائی نہیں کی۔ اس ٹائم تو آپ کہہ رہے تھے بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی جان بوجھ کے چیزیں سستی کی گئی جس وجہ سے عوام کو جو ہماری حکومت کو مشکلات کا سامنا ہو۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب عوام میرے خیال سے یہی چیز رہی نا تو عوام تو آنے والے کچھ مہینوں میں لائٹ جو بلب ہوتا ہے نا وہ بلب جلانے سے بھی ڈرے گی، کیونکہ اتنی یونٹس بڑھ جائے گی بجلی، اور اتنی بجلی اب بجلی کے حوالے سے میں کل بھی بجلی اور ڈیزل کے حوالے سے بات کی ہے کہ ڈیزل کی قلت کی وجہ سے اب بھی جو گندم کی کٹائی ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کا اعلان ہو گیا ہے۔ وہ 27 اور 29 اپریل کو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوگا۔ 3 رکنی بینچ ہوگا جس میں ایک جو الیکشن کمشنر ہے وہ اور 2 بندے اور ہوں گے۔ اب یہ تو بات کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی نکر لگ جائے گی، وہ دیوار کے ساتھ لگے گی، کیونکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تحفہ دیا گیا تھا یہ تحفہ ابھی تک پی ٹی آئی کو بھاری پڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے آج تک کوئی فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں کیا اور نہ ہی میرے خیال میں آگے ہوگا۔ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ پہلے سے کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ابھی مستقبل ہے وہ ہم کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ پی ٹی آئی بین ہی سمجھو۔ اگر یہ 3 رکنی بینچ جس میں الیکشن کمشنر خود ہے یہ سمجھو بین ہے، کیونکہ یہ تحفہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا یہ خود خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تحفہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بندہ دیا گیا تھا، اور اس بندے نے جو کام کیے وہ ابھی تک نون لیگ کی حمایت میں سارے کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بندے کو نون لیگ میں کوئی عہدہ دے دینا چاہیے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ 3 رکنی بینچ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ کرے گا، یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا، اور اس میں بڑا کلیئر اینڈ کٹ ہے کہ پی ٹی آئی بین ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا سماعتوں کا سلسلہ ہوگا، ڈیٹس پہ ڈیٹس ہوں گی، تاریخیں ہوں گی، یہ ریٹ پٹیشن یا جو بھی پٹیشن ہے یا جو بھی کیس دوبارہ سنوائی کے پی ٹی آئی اپنے کیس لڑے یا جو کرے اس میں بعد میں دیکھی جائے گی۔ لیکن اس میں ابھی کل جو ڈیٹ ہے اس میں خان صاحب نے 26 کا احتجاج بھی کیا ہے الیکشن کمشنر کے خلاف۔ اب اس میں کوئی پتہ نہیں کل وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ تو اب کل ہی دیکھی جائے گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو منصب ہے وہ تاحال ابھی اس کشمکش میں ہی جا رہا ہے کہ کیا ہوگا، اور لیکن خان صاحب نے ایک بڑی مصیبت ان کے گلے ڈال دی ہوئی ہے، اور یہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب۔ اور میرے خیال میں خان صاحب کو ابھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں اپنے وفاداروں کو عہدے دینے چاہیے تھے جو انہوں نے پہلے دیے، ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، جنہوں نے ان کو مشکل وقت میں چھوڑا اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ کر اپوزیشن میں اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اب یہ لوگ خان صاحب ابھی اس بات کو بالکل سمجھ چکے ہیں کہ جو عمر چیمے جیسے لوگ تھے جنہوں نے وفاداری کی مثال قائم کی ہے، ان لوگوں کو پہلے ہی عہدے دے دینے چاہیے تھے، کیونکہ ابھی عمر چیمہ نون لیگ کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور انہوں نے آج ایک دوبارہ جو ہے نا ایک فائل جمع کروائی ہے صدر پاکستان کو، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ووٹنگ کا سلسلہ ٹیمپرڈ تھا، جو کہ جس میں اب دوبارہ یہی ہوگا کہ ابھی تک معاملہ تعال لٹکا ہوا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہمارے امپورٹنٹ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، انہوں نے جو صدر کو ایڈوائس بھی جاری کر دی ہے کہ آپ کوئی نمائندہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر کوئی بندہ منتخب کریں جو کہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ جو حلف لے، عہدے کا حلف لے۔ اب حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانے کی اتنی جلدی ہو رہی ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کہ جلدی سے جلدی بنایا جائے تاکہ میں 27 کو باہر جاؤں، اور میں نے باہر جانا ہی جانا ہے۔ میں نے مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کو لے کر جانا ہے، وہاں پہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے ملاقات کرانی ہے۔ اس سے پہلے میرے بیٹے کا حلف اٹھایا جائے، جیسے بھی اٹھایا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، مجھے تو کوئی آئین شکنی نظر نہیں آ رہی، مجھے کچھ بھی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے جس میں ان کا حلف لیٹ کیا جائے، لہٰذا آپ جو بھی بندہ بھیجیں، جس کو بھی بھیجیں، بس وہ میرے بیٹے کا حلف اٹھایا جائے، اور وہ گورنر پنجاب کے ہوتے ہیں۔ میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل گیم تھی پی ٹی آئی کی، میرے خیال میں یہ گیم ابھی تک چلتی رہے گی۔ ہو بھی سکتا ہے کہ کیونکہ ابھی صدر کو تو یہ ہٹا نہیں سکتے، لیکن صدر کے اوپر انہوں نے
بہت ایک دباؤ ڈالا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے والے کچھ دنوں میں کچھ حالات بدل جائیں, لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کی جو سائیڈ ہے وہ بہت الٹی سیدھی نظر آ رہی ہے, جس میں کچھ نہ تو پی ٹی آئی کا مستقبل نظر آ رہا ہے, نہ ہی ایسا کچھ ہونا ہے, کیونکہ جب تک یہ ایک تو 3 رکنی بینچ جو بنایا گیا ہے اس کے اوپر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا مستقبل نظر نہیں آ رہا. اور باقی اگر ہمارے اکیلے صدر عارف علوی کے اوپر کچھ گیمز ہوتی تو پھر بھی وہ ڈٹ کے کھڑے رہتے, لیکن ابھی تک وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو اپوزیشن ہے, یہ جو نون لیگ ہے, یہ جب چاہے جو چاہے پاکستان کی عدلیہ سے, پاکستان سے حاصل کر سکتی ہے. اور یہی بات ہے کہ جتنی بھی رکاوٹ بنائی جائے, جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں, یہ وزیر اعلیٰ کا جو منصب ہے, یہ اس کا حلف ہے, یہ اٹھا ہی لیں گے. گورنر پنجاب نے تو اپنی ایک آئین کے مطابق جو ڈیوٹی تھی وہ پوری کی ہے, اور وہ کر رہے ہیں, ابھی تک کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں شہباز شریف صاحب نے صدر کو کہہ دیا کہ جی بھائی آپ ان کا عہدے کا حلف اٹھوائیں, جیسے تیسے اٹھوائیں, کیونکہ میں نے باہر جانا ہے. ان پوری فیملی نے جدہ اکٹھا ہونا ہے, اور جدہ میں اکٹھا ہو کے انہوں نے وہاں پہ پلاننگ کرنی ہے. یہ ایک دورہ ہوگا جس میں پاکستان کے لیے بارے میں فیصلے ہوں گے, وہاں سے پھر نواز شریف پاکستان آئیں گے, جو کچھ معاملات ہوں گے وہ پھر آپ کے سامنے ہوں گے. پھر یہی لوگ دوبارہ اقتدار کی جنگ لڑیں گے, جی ہمیں دیا جائے یہ منصب, ہم بنائیں گے پاکستان, ہم کریں گے پاکستان کی دیکھ بھال, کیونکہ یہ تو پہلے بھی کر چکے ہیں, ابھی جو کچھ رہتا کہتا ہے اس کی بھی دیکھ بھال کریں گے. تو ابھی سے مجھے دے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نئی کہانی کے ساتھ, نئی اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم.